بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے ایک ذکر اور دعا کے ساتھ. ہم آگے انشاءاللہ چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا ہمارا ذکر ہے سید الاستغفار. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا شداد بن اوس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ کلمات کہے جو میں نے ابھی پڑھے ہیں، اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں،
اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر برائی سے جو میں نے کی۔ میں اپنے اوپر تیری عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، بس مجھے بخش دے، یقیناً تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس دعا کے الفاظ رکھتے ہوئے صبح ان کو کہہ لیا اور اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنت والوں میں سے ہے، اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جنت والوں میں سے ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو یہ کلمات کہے گا اگر وہ صبح ہونے سے پہلے، شام کو اگر اس نے پڑھیں تو صبح ہونے سے پہلے اگر وہ مر جاتا ہے تو وہ جنت والوں میں سے ہے، اور اگر وہ صبح پڑھ لیتا ہے اور شام ہونے سے پہلے وہ مر جاتا ہے تو وہ جنت والوں میں سے ہے۔ اب آپ سب میرے ساتھ ایک دفعہ یہ دعا پڑھیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کے ساتھ آج کی ہماری دعا ہے آئینہ دیکھنے کی دعا۔ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ ایک سیکنڈ میں پکچر لگا لوں پھر میں پڑھتی ہوں۔ آج ہم آئینہ دیکھنے کی دعا کریں گے۔ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ، جس طرح تو نے میری تخلیق اچھی بنائی اسی طرح میرا اخلاق اچھا بنا دے۔ اس میں ہم لوگ اچھی صورت بھی مانگ رہے ہیں اور اچھی سیرت بھی مانگ رہے ہیں، تو اس کو اچھے اخلاق کے لیے بھی اس کو ہم اچھے اخلاق کے لیے بھی پڑھتے ہیں کہ اے اللہ، جس طرح تو نے میری تخلیق یعنی میری صورت اچھی بنائی اسی طرح میرا اخلاق بھی اچھا بنا دے، یعنی میری سیرت بھی اچھی بنا دے۔ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ حدید کا ایک چھوٹا سا پیسج ہے، لیکن بہت ہی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لائف چینجنگ پیسج ہے یہ، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک یونیک طریقے سے قیامت کا جو دن ہے، میدان محشر کا جو پیسج ہے اس کو بیان کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے زیادہ جو بہتر طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ تلاوت سنیں پہلے، تاکہ یہ ہے کہ آپ کو اس پیسج کا لے آؤٹ مل جائے کہ اس میں بات کیا ہونے والی ہے۔ قرآن آپ کے سامنے ہو، ترجمے پہ آپ کی نظر ہو، اور تلاوت کو آپ کے کانوں میں پڑتی جائے گی تاکہ آپ کو جو انٹینسٹی ہے آیات کی وہ سمجھ میں آ جائے۔ ٹھیک، بڑے غور متقبل ہونا کسی کے لیے بھی جگہ نہیں، لیکن خاص طور پر اگر کوئی یعنی دنیاوی اعتبار سے اس کا کوئی اسٹیٹس تو بڑی آیت نمبر زیادہ برا ہے۔ قیامت کے دن کلام نہ کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف وہ دیکھے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر اور نمبر 3 يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم
بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون أشرقت نفسي بنور من بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حدید آیت نمبر 12 سے لے کر 16 تک انشاءاللہ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرنا نقتبس من نورکم اس دن منافق مرد عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو پھر ان کے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا اس کے اندرونی حصے میں تو رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا اور یہ چلا چلا کر اس دن کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے وہ کہیں گے
ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں پھنسا رکھا تھا اور تم انتظار میں ہی رہے اور شک و شبہ کرتے رہے اور تمہاری فضول تمناؤں نے تمہیں دھوکے میں ہی رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے دھوکے میں ہی رکھا۔ الغرض آج تم سے نہ فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہی تمہارے رفیق ہیں اور وہی تمہاری رفیق ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر اللہ سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی؟ پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے لوگ فاسق ہیں۔ تو یہ جو ایک اللہ تعالیٰ نے پیسج بیان کیا ہے سورہ حدید میں، اس کے اندر بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے میدان محشر کی کہانی بیان کی ہے، اور جتنی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے میدان محشر کی کہانی سورہ حدید میں بیان کی ہے، لٹرلی اتنی ڈیٹیل کے ساتھ پورے قرآن میں کہیں نہیں ملتی جتنی ڈیٹیل اس سورہ حدید کے اس پیسج میں ہے۔ اور نارملی جب اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنتی اور جہنمی گروہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر وہاں کی نعمتوں کا ذکر اور اسی طرح جہنم کے اندر کا بیان۔ لیکن یہ جو پیسج ہے یہاں پر منافقین اور مومنوں کا حال میدان محشر میں کیا ہوگا اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہرگز ان لوگوں میں نہ بنائے، لوگوں میں نہ شامل کرے کہ جو اس دن ذلت کا شکار ہوں گے اور نور کے لیے مارے پھریں گے مگر کوئی انہیں نور دینے کو تیار نہ ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو لہٰذا اب آیت کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ اس پیسج کے اندر بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے وہ طریقے بیان کیے ہیں کہ جن طریقوں سے انسان ایمان کو کھو بیٹھتا ہے اور انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے اور خاتمہ اس کا کفر پہ ہوتا ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں کی ہسٹری بہت خوبصورت ہوتی ہے، بہت اچھے بولنے والے، بہت اچھا دین کا خدمت کرنے والے، نمازی، پرہیزگار، لیکن آپ نے حدیث سن رکھی ہے کہ ایک شخص پوری زندگی نیک اعمال کرتا رہے گا مگر موت یا اس کا خاتمہ آپ کہہ سکتے ہیں کفر پر ہوگا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے ایسے طریقے تھے کہ جن کو فالو کرتے وہ انسان ایمان کے راستے سے ہٹ گیا۔ یہاں پر وہ طریقے بتائے جا رہے ہیں اور ہمارے لیے سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنی نسلوں کو سمجھا سکیں، کیونکہ اس کے بعد جس فتنے کا شکار ہونے والی ہے وہ ہماری نسل ہے۔ تو نسل کو یہ طریقے بتانا بہت ضروری ہے کہ آخر وہ کیا طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے اور وہ اس کی کوئی ورث نہیں ہوگی قیامت کے دن، although یہ دنیا میں بہت بڑے بڑے دعوے دار تھے۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو۔ اب اس سے اوپر آپ دیکھیں آیت نمبر 12 دیکھیے گا، قیامت کے دن تو دیکھے گا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن آپ دیکھیں گے کہ مومن مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور جن میں تم ہمیشہ کی رہائش ہے اور یہ بڑی ہی کامیاب جگہ ہے۔ یعنی کہ اس پیسج کے اندر ایک تو مومنین کے لیے خوشخبری ہے اور ان کے نور کی حقیقت بتائی جا رہی ہے، دوسری طرف منافقین کا بتایا جا رہا ہے کہ جو پوری زندگی سمجھتے رہے کہ ہم تو بڑے ہی ایمان والے ہیں اور ہم نے تو کلمہ بھی پڑھ رکھا ہے اور ہم تو ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کے اس نور کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، کوئی ورث نہیں ہوگی اس دن ان کے اس نور کی۔ تو لہٰذا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس دن آخر حالات کیسے ہوں گے کہ جن کی وجہ سے ان کے اس نور کو اللہ تعالیٰ کوئی ویلیو ہی نہیں کریں گے۔ اور پھر اس دن ایک طرف مومنین کا حال بتایا جا رہا ہے، دوسری طرف منافقین کا حال بتایا جا رہا ہے۔ اس دن تو دیکھے گا کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ یعنی کہ سب سے پہلے سمجھنا یہ بڑا ضروری ہے کہ میدان محشر ہے کیسا، کہ جب ہر انسان قیامت کے دن اٹھے گا تو انتہا سے زیادہ اندھیرا ہوگا اور انتہا سے زیادہ کھوب اور کسی انسان کو کچھ بھی نظر نہ آئے گا۔ اس کے بعد لوگوں کے اندر نور تقسیم کیا جائے گا اور پھر آپ مومنین کو دیکھیں کہ ان کے پاس 2 ٹارچز ہوں گی،
ایک نور ان کے آگے سے نکل رہا ہوگا اور ایک ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا. ایک ان کا دائیں طرف سے نکل رہا ہوگا اور ایک ان کے آگے سے نکل رہا ہوگا. تو آگے ان کے نور بیسیکلی کہاں سے نکلتا تھا؟ وہ نور ان کے دلوں سے نکل رہا ہوگا, اور دل کے اندر ایمان تھا, ایک سچا ایمان تھا کہ جس کے ذریعے سے وہ نور ابھر رہا ہوگا. اور ان کے دائیں سے نکل رہا ہوگا, یعنی دائیں ہاتھ کی طرف سے نور نکل رہا ہوگا. اور دائیں ہاتھ میں کیا ہوگا؟ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا. اس نامہ اعمال کی روشنی کی وجہ سے وہ اس قدر روشن ہوگا کہ وہ نور میں بڑھ چڑھ کے یعنی نور میں تبدیل ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے جو پورٹری کیا ہے اس سیناریو کو جو پکچرائز کیا ہے وہ کیا ہے کہ ان کا نور ان کے آگے دوڑ رہا ہوگا. اب اس میدان محشر میں جب ہر انسان قبر سے اٹھے گا تو کچھ لوگوں کے پاس تو انتہا سے زیادہ نور ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نور ایک شہر سے دوسرے شہر تک پھیلا ہوگا. اور کچھ لوگوں کا نور تو اس قدر کم ہوگا, اس قدر کمزور ہوگا, اس قدر ڈم اور ڈل ہوگا کہ وہ ہارڈلی اپنا اگلا قدم دیکھ سکیں گے. اور یہ بھی ہم آگے بھی اگلی آیتیں پڑھیں گے. تو لہٰذا مومنین کو بھی خوشخبری دیں گے فرشتے, جو فرشتے ان کا استقبال کر رہے ہوں گے اور جو فرشتے ان کی پیشوائی کریں گے, ان کو ویلکم کریں گے, ان کو پروٹوکول دیں گے, وہ ان سے کہیں گے کہ آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور تم ان میں ہمیشہ رہو گے, اور کیا ہی بڑی کامیابی ہے. لہٰذا جاری رہو, چلتے رہو. آپ سمجھیں کہ کوئی انسان ہے, آپ رکنا چاہ رہے ہیں, جیسے ایک ریس ہے اور ریس کے اندر آپ تھک چکے ہیں اور آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ آپ سے کہیں گے کیپ گوئنگ, چلتے رہو, رکنا نہیں ہے. تو بالکل وہی چیز ہے کہ مومن ڈر بھی رہے ہوں گے کہ کہیں جس طرح ان سے ایمان ان کا نور چھن گیا کہیں ہم سے بھی نہ چھن جائے. تو فرشتے ہوں گے جو ان کو سراؤنڈ کر لیں گے اور ان کو موٹیویٹ کریں گے کہ جاری رکھو, آگے چلتے رہو, تمہارے لیے تو خوشخبریاں ہیں, اور خوشخبریاں ہیں وہ جنتوں کی کہ جن کے نیچے نہریں بہیں گی. تو لہٰذا اب آپ دیکھیں کہ اگلی آیت میں ایک اور گروپ کا ذکر ہے, اور اس گروپ یہ کون سا گروپ ہے کہ جس کے بارے میں آ رہا ہے کہ جب میدان محشر میں یہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو یہ نوٹس کریں گے کہ ان کے پاس تو نور ہی نہیں. اور آپ امیجن کریں کہ آپ کے ارد گرد پچ ڈارکنیس ہے, آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا, اور پھر ایسی صورتحال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں آدمی کے پاس تو ہیوی قسم کی لائٹ ہے, اس کے پاس اتنی لائٹ کہاں کر رہی ہے, مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. اب یہ ان کے ساتھ صورتحال ہوگی کہ اپنے پاس کھڑے ہوئے ہیں. اب یہ ایک بڑا ہی ڈرامیٹک قسم کا سین ہے, اس کو ہم امیجن کریں گے تو ہمیں یہ آیات سمجھ میں آئیں گی, ورنہ یہ آیات ہمیشہ کی آیات کی طرح گزر جائیں گی اور ہم ان پر ریفلیکٹ نہیں کر سکیں گے. آپ امیجن کریں کہ ایک ایسا میدان ہے, رات کے ٹائم آپ کھڑے ہوئے ایک میدان میں, ایک کھلا صحرا ہے اور آپ کے ارد گرد بالکل گھپ اندھیرا ہے, آپ آگے پیچھے پھوکلائے ہوئے ہیں اور آپ ایک دم سے ایک حسرت کا بھی شکار اور پھوکلایا ہوا انسان, اور آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھ رہا ہے کہ کہاں گیا میرا نور, دنیا میں اتنا کچھ کرتا رہا, کہاں گیا یہ نور. اور پھر ایک دم سے اس کی نظر کچھ لوگوں پہ پڑتی ہے کہ ان کے پاس تو انتہا سے زیادہ نور ہے کہ جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں بتایا کہ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرح اتنا طویل, اتنا واسٹ اور اتنا میسو قسم کا ان کو نور دیا جائے گا. اب یہ دوسرے گروہ کا ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 13 میں. دیکھیے گا, اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گی کہ ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی نور ہی نہیں, تو ایک دم سے مومنوں کی طرف بڑھیں گے کہ ہمارا انتظار کرو کہ ہم تمہارے نور میں سے کچھ نور لے جائیں. تو مومن ان سے کہیں گے کہ پیچھے ہٹ جاؤ اور واپس وہاں جاؤ کہ جہاں سے ہم نور لے کر آئے ہیں, اور ایمان اور اعمال صالح جہاں سے ہم لے کر آئے ہیں تم بھی وہاں سے لاؤ. اور لہٰذا اس دن پھر کیا ہوگا کہ کوئی کسی کی ایک ایسا دن کہ جہاں ماں کو اپنے بچے کی پرواہ نہیں, جہاں یہ شوہر بیوی, یہ بہن بھائی, یہ رشتہ داریاں, یہ صلہ رحمی, یہ سب رشتے ختم ہو جائیں گے. یہاں تک کہ حاملہ اونٹنی بھی اپنا حمل گرانے والی ہوگی, اور ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا, یہاں تک کہ پیغمبر بھی نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے. تو یہاں تک کہ یہ حالت ہوگی کہ کوئی انسان یہ پسند نہیں کرے گا کہ دوسرا انسان اس کی طرف دیکھے بھی صحیح, کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ اگر کوئی مجھے طرف دیکھے گا تو مجھ سے اعمال مانگے گا, اور میں اس کنڈیشن میں نہیں ہوں کہ میں اپنے اعمال دے سکوں. لہٰذا اس دن یہ کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر دیں. تو یہ مومن جواب دیں گے تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو. اب پیچھے لوٹ جانے سے مراد کیا ہے؟ پیچھے لوٹ جانے سے مراد ہے کہ دنیا میں جاؤ جہاں سے ہم اپنے لیے نور تلاش کر کے لائے ہیں, تم بھی وہیں سے نور تلاش کر کے لاؤ. اور پھر کیا ہوگا, پھر ان کے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی. اب یہ دونوں آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں کہ
کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے, تم تھوڑا نور ہمیں بھی دے دو. اور یہ مومن ان کو جواب دیں گے. ابھی یہ انٹریکشن جاری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ایک میسو قسم کی دیوار حائل کر دیں گے جس کے اندر رحمت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں گی, اور پیچھے کی طرف جو ہے وہ عذاب ہوگا اور گھپ اندھیرا ہوگا. اسی کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے. پھر ان کے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ بھی ہوگا. اب وہ ایک دیوار ہے جس کے اندر ایک دروازہ ہے. یہ مومن کیا کریں گے, فرشتے ان کو پش کریں گے, موٹیویٹ کریں گے کہ تم اس دروازے سے اندر کی طرف جاؤ, جلدی کرو. اب یہ دروازے سے, اب آپ نے اس سین کو امیجن کرتے ہوئے میری باتوں کو سننا ہے. اب وہ کیا کریں گے, یہ مومن اس دروازے کو کھول کر اس سے اندر داخل ہوتے جائیں گے اور ان منافقین کو پش کر کے پیچھے ہی رکھا جائے گا. اب کیا ہے کہ اس کے اندرونی حصے میں تو رحمت ہوگی اور باہر کے حصے میں عذاب ہوگا. یعنی جب یہ مومن اس دروازے سے اندر چلے جائیں گے تو وہاں پر اندر نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی, اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کی برسات ہوگی اور نور ہی نور ہوگا. اور یہ منافقین پیچھے روک دیے جائیں گے جہاں پر صرف اور صرف اندھیرا اور گھپ اندھیرا, جس کو آپ پچ ڈارکنیس کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی حسرت ہے کہ ایک چیز دے کر چھین لی جائے. آپ کے ہاتھ میں ایک چیز آ گئی اور وہ آپ سے دے کر چھین لی جائے. یہ جو اندھیرا ہوتا ہے یہ لائف ٹیکنگ ہوتا ہے کہ آپ آلریڈی پورا دن آپ نے اندھیرے میں گزارا ہے, تو اس کی وجہ سے شاید آپ اس پہ ایڈجسٹ کرنا سیکھ جائیں. لیکن آپ پورا ٹائم روشنی میں ہیں اور ایک دم سے اچانک آپ کی روشنی چھین لی جائے یا آپ اچانک بینائی آپ سے چھین لی جائے, تو وہ جو ایک حسرت ہے اور وہ جو ایک شوق ہے وہ انسان کو مکمل طور پر حسرت اور افسوس کی طرف لے جاتا ہے. یہی حالت ان کے ساتھ ہوگی کہ ان کا نور اب یعنی ان کا اپنا تو نہیں تھا obviously, لیکن میدان محشر میں شیئر کر رہے تھے مومنین کے ساتھ, لیکن اب اس سے بھی ان کو الگ کرنے کے لیے ایک دیوار حائل کر دی جائے گی کہ ان کو صحیح معنوں میں ان کو حسرت کا شکار ہوگی. جس طرح دنیا میں یہ دھوکہ دیا کرتے تھے, آج ان کا نور ان کے ساتھ دھوکہ کرے گا اور یہ بالکل پچ ڈارکنیس میں رہ جائیں گے اور مومنین دروازے سے اندر کر دیے جائیں گے. اب اس کی وجوہات کیا ہیں کہ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا نور ان کو ایک تو تھا ہی نہیں اور پھر مزید حسرت کے لیے ان کو مومنین سے بھی الگ کر دیا جائے گا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دین میں ثابت قدمی اختیار ہی نہیں کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہاں پر جو سیکنڈ گروپ ہے اس کے اندر کفار کا ذکر ہے؟ بالکل نہیں, یہاں پر کفار کا ذکر نہیں آ رہا. یہاں پر میرے اور آپ جیسے منافقین کا ذکر آ رہا ہے کہ جن کی یہ حالت ہوگی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نور دے کر ان سے چھین لے گا اور وہ انتہا سے زیادہ سٹریس اور حسرت کے اندر چلے جائیں گے. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوگی کہ انہوں نے دین میں ثابت قدمی نہ اختیار کی, اور دوسری اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب بھی ان کو دنیا کا کوئی فائدہ نظر آتا کہ فوراً اپنا دین بیچ ڈالتے. جب بھی یہ سینٹینس بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی ان کو دنیا کا کوئی فائدہ نظر آتا یہ اپنا دین بیچ دیتے. اب آپ نے سورہ نور پڑھی ہے, اسی کے سیناریو میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ ویسے تو پورا سال ہم حجاب کریں, لیکن جیسے ہی ہمیں ہینگ آؤٹ پہ جانا ہے کسی کے ساتھ تو ہمارا وہ حجاب, ہماری وہ جلباب, ہمارا وہ خمار اتر جاتا ہے. اسی طرح پورا سال ہمارا حجاب ہوگا, ہمارا پردہ ہوگا, لیکن جب بات آئے گی شادی کی اور جب بات آئے گی بیاہ کی, جب ایسا موقع ہے کہ جہاں آپ کو ڈیلیبریٹلی اپنے آپ کو چھپانا ہے اور اب یعنی اس کے اندر, تو وہاں پر کیا ہوگا کہ وہ انسان ہے کہ وہاں پر بھی اس نے اپنے پردے کو بیچ دیا اس چھوٹی سی رونق کے لیے, اس چھوٹے سی زینت کے لیے. اب یہاں پر یہ چیز نہیں ہے کہ زینت کو حرام کر دیا گیا عورت پر, زینت کو حلال کیا گیا اس کے محرموں کے سامنے, جو ٹاپک ہم ڈسکس کر چکے ہیں. تو لہٰذا سب سے پہلی چیز کہ اس نے دین میں ثابت قدمی اختیار نہیں کی. دوسری یہ چیز کہ جب بھی دنیا کا فائدہ نظر آتا اپنے دین کو بیچ دیتا. اور پھر اسی لیے پھر اس کے بعد جھوٹ اس کے اندر سب سے زیادہ تھا, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں جن کا یہاں پر ذکر کیا آ رہا ہے کہ بے شک اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں, اور منافق مرد اور عورت کی سب سے بڑی کوالٹی کیا ہے جو سورہ بقرہ میں بیان کی, ان کے اندر جھوٹ بہت زیادہ تھا. اور جھوٹ کب انسان بولتا ہے کہ جب دنیا کے فائدے کے لیے دنیا کا فائدہ زیادہ نظر آ رہا ہو تو پھر انسان کو لگتا ہے کہ راہ فرار کے لیے جھوٹ ہی کافی ہے. پھر اسی طرح ہر عمل کے پیچھے ریاکاری اور تعریف کی خواہش رکھنا, اور ہر وقت ایک ایسا انسان جس نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کہ وہ دوسروں پر تنقید اور تبصرے کرے اور بدگمانیوں کو اپنے اوپر فرض کر لیا
کیا ہے اور اپنی اصلاح اور اپنی ڈسکوری اور اپنا انالیسس اس چیز سے آ رہی ہے. یہ وہ انسان ہے جو قیامت کے دن, کیونکہ دنیا میں تو وہ سمجھتا تھا کہ میں ایمان والا ہوں, میں نے تو کلمہ پڑھ رکھا ہے, اور قیامت کے دن بھی آپ دیکھیں کہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں یہ لوگ, اتنے کانفیڈنٹ یہ ہوں گے کہ قیامت کے دن بھی کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے, یعنی ہم تمہارے ساتھ ہی ایمان والوں میں سے تھے, پھر آج کیا ہو گیا. تو لہٰذا اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے. اب ایک دیوار حائل ہو جائے گی ان کے درمیان, جس کے اندر تو روشنی ہوگی اور رحمت ہوگی اور نعمتیں ہوں گی, اور دوسری طرف اندھیرا اور عذاب ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا, کیوں ان کو اس حالت میں رکھا گیا. تو مومن ان کو اب اس دن جواب دیں گے, پوری بایوگرافی ان کو اپنی زندگی کی دکھائیں گے, پوری زندگی کی پکچر جو ہے وہ ان کے سامنے لا کر رکھیں گے کہ آخر آج جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ کوئی ظلم نہیں ہے, بلکہ اس میں تمہارے اپنے ہی کام ہیں. اور آپ اب اگلی آیت دیکھیں, کہ چلا چلا کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے, یعنی پہلی چیز ہمیں تھوڑا سا نور ہی دے دو, تو مومن اس وقت انکار کر دیں گے, اب اونچا اونچا چیخنے لگیں گے. اب آپ امیجن کریں دیوار حائل ہے اور دروازہ آ گیا, اب یہ دروازہ کھٹکا کھٹکا کر کہیں گے مومنوں سے کہ رکو تو صحیح, ہمارا انتظار تو کرو, ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے کیا, ہم ایک اسکول میں نہیں تھے, ہم کیا ایک یونیورسٹی میں نہیں تھے, ہم ایک ساتھ ہی تو دین سیکھتے تھے, ایک ساتھ ہی تو دین پڑھتے تھے, ہم تو ایک گھر میں رہتے تھے, ہم تو میاں شوہر تھے, بیوی میاں تھے, یعنی ہمارا ایک ریلیشن تھا, ہم تو بہن بھائی تھے, یا ہم تو رشتہ دار تھے آپس میں, یعنی کوئی بھی ریلیشن آپ سمجھ لیں کہ ہم تو ایک ساتھ تھے. پھر آج وہ کیا وجہ بنی کہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہیں, ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے. تو اس دن پھر کیا ہوگا کہ مومن انہیں یاد دلائیں گے کہ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو آج اس آپ کہہ رہے ہیں کہ اس جرم, اس گناہ, اس حسرت, اس ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو لہٰذا یہ چلا چلا کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے, وہ کہیں گے ہاں تھے تو صحیح, لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں پھنسا رکھا تھا. سب سے بڑی وجہ جو مومن ان کو یاد دلائیں گے اس دن, وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ, اور لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں پھنسا رکھا تھا. اب مومن انہیں یاد دلائیں گے, فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ, فتنہ کس کو کہتے ہیں, فتنہ کہتے ہیں کہ گولڈ کی پیورٹی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کو جلانا, اور انتہا سے زیادہ ہائی ٹمپریچر پر جلانا. اور جب ایک گولڈ کو یا ہیرے کو ہائی ٹمپریچر پر جلایا جاتا ہے تو یہ ایک انتہائی پینفل برننگ پروسیس ہوتا ہے کہ جن کے ذریعے سے اس کو آپ کہہ لیں کہ ختم کیا جاتا ہے, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ٹائم بالکل تھوڑا سا آپ کے پاس بچتا ہے, اور اسی لیے گولڈ کی قیمت بڑھ جاتی ہے. ایک چیز کو جلا کر خالص لایا جاتا ہے خالص صورت پہ, اور پھر اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. تو لہٰذا یہاں پر مومن ان سے کہیں گے کہ تم نے اپنے آپ کو فتنے میں پھنسا رکھا تھا, یعنی کہ تم نے اپنے آپ کو جان بوجھ کر ایسی سچویشنز میں ڈالا کہ جہاں تمہارا ایمان متاثر ہوتا تھا, اور تمہیں لگتا تھا کہ میں ہینڈل کر لوں گا, میرے ایمان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, میں میچیور ہوں, مجھے اپنی باؤنڈریز پتہ ہیں, مجھے پتا ہے کہاں تک مجھے رکنا ہے اور کہاں کرنا ہے, تو لہٰذا مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں. تو یہ مومن کیونکہ دنیا میں نہیں سمجھایا کرتے تھے کہ تم ایسی جگہوں پہ مت جاؤ, یہ کہتے تھے میں ہینڈل کر لوں گا, مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں. اور اب قیامت کے دن دوبارہ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ تم نے اپنے آپ کو جان بوجھ کر ایسی سچویشنز میں ڈالا کہ جہاں تمہارا ایمان متاثر ہوتا تھا. مثال کے طور پر عید کا موقع ہے, شادی کا موقع ہے, یا کوئی بھی گیدرنگ ہے, اور ہم سب رشتہ دار اکٹھے ہوئے ہیں, اور اب کتنی دیر تک ہم سلام دعا کریں گے, کتنی دیر تک ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیا حال ہے, ٹھیک ہے, بچے ٹھیک ہیں. اب تھوڑی ہی دیر بعد ٹاپک ڈائیورٹ ہونے لگتا ہے, اور آپ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم وہ لوگ ہیں جو دین کو پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں, اب ہم بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک دم سے تھرڈ پرسن کی ڈسکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے, بھائی وہ کیا کما رہا ہے, وہ کیا کھا رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, یعنی تھرڈ, کیونکہ ڈسکشن تو جاری رکھنی ہے, چپ رہ کر تو بیٹھ نہیں سکتے. تو لہٰذا ایسی صورت میں میں بیٹھ کر دیکھ رہی ہوں, میں سن رہی ہوں, نہ میں بولنے کے قابل ہوں, نہ میں رکنے کے قابل ہوں. تو لہٰذا یہ وہ سچویشن ہے کہ اگر میں اس میں پورا ٹائم بیٹھی رہی, میں نے اپنے ایمان کو ضائع کیا, اپنے اعمال کو غارت کیا, اور اپنے آپ کو جان بوجھ کر فتنے میں ڈالا. مجھے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تھا. اب اگر میں طریقوں کی طرف چلی گئی کہ کس طرح سے میں اس سے بچاتی, تو تھوڑا ٹاپک لمبا ہو جائے گا. وہ ہم انشاءاللہ سورہ ہمزہ میں ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سے طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ایسی سچویشن سے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے ریزسٹ کیا, کیا میں نے ریزسٹ کیا؟ نہیں, میں بیٹھی رہی وہاں پر, سنتی رہی, مزہ لیتی رہی,
चस्का लेती रही। नो डाउट मैं दिल में बुरा जान रही थी, लेकिन एट द सेम टाइम मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे सब कुछ पता भी चल जाए कि आखिर बात क्या हो रही है। ये वो इंसान है कि जिसने अपने आप को जानबूझकर फितने में डाला। तो लिहाजा फिर इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या हम नहीं जानते कि बिदात हराम है और बिदात अमल को मरदूद कर देती हैं, लेकिन इसके बावजूद जब किसी ने इनवाइट किया कि आए भाई हमारे पास आए, और हम जानते हैं कि ये बिद्दत है और यहाँ जाना जुर्म है, लेकिन इसके बावजूद हम उस मरदूद अमल को प्रमोट करने के लिए शामिल हुए, उसको सपोर्ट करने के लिए शामिल हुए। किसकी खौफ से? उस रिश्तेदार की खौफ से, उस इंसान के खौफ से कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। ये वो सिचुएशन है कि जिसमें तुमने अपने आप को डाला और अपने आप को फितने में डाला, जिसकी वजह से ईमान गारत हो गया। अब देखें कि हमारे यहाँ क्योंकि साल भर की एक मेहनत है, जिसके बाद हम इस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, गूंगे शैतान बनकर उन बातों को सुन रहे हैं। ये वो इंसान है कि जिसने अपने ईमान को जाया किया और खामोशी की वजह से, उस गूंगेपन की वजह से, उस खौफ की वजह से। इसीलिए क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला आदमी को लाएगा कि तुम्हारे सामने जब गुनाह हो रहा था तुम क्यों ना बोले, तो उस दिन वो आदमी कहेगा कि मैं लोगों के डर की वजह से नहीं बोला। और वो सहाबी जो नरेट करते हैं इस हदीस को, वो रो रो कर सहाबा को बता रहे थे कि काश मैंने इस हदीस को सुना ही ना होता, क्योंकि हम हमेशा बुराई को नहीं रोक सकते लोगों की डर की वजह से, और ये जो लोगों का डर है ये हमें शिर्क की तरफ ले जाता है। तो लिहाजा काश हम इन बातों को समझ जाएं। आप देखें एक छोटी सी मिसाल कि हमें से कौन नहीं जानता कि साल मनाना हराम है, ये बिदअत है, ये दीन में एक नई चीज है, इसका दीन में कोई ताल्लुक ही नहीं है। पूरी सीरत उठा कर देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रमदान हम काफी चीजों को देख चुके हैं, और अब आप सीरत की किताबों को भी उठाएं, एक वाकया नहीं मिलता, एक चलिए एक वाकया ही हुज्जत के लिए मिल जाए, एक वाकया नहीं मिलता कि जिसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी के फौत होने पर उसका तीसरा मनाया हो, उसका चौथा मनाया हो, उसका साल मनाया हो, तमाम सहाबा कराम को इकट्ठा करके कुरान पढ़वाया हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये दीन में एक नई चीज है। अगर इसका सवाब होता तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके ऊपर दीन तकमील हुआ, क्या वो भूल चुके थे? क्या आपको ज्यादा पता चल गया है दीन में नई चीजें राइज करने का? नहीं, ये सब चीजें नई चीजें हैं और हमें नहीं पता। हमें पता है कि ये चीजें गलत हैं, हमें पता है ये मरदूद अमल है, कि बिदअती इंसान का कोई अमल उस वक्त तक कबूल हो ही नहीं सकता जब तक कि वो उससे मुकम्मल तौर पर एराज ना कर ले। मगर हम रोकने वालों में से नहीं, हम तो प्रमोट करने वालों में से हैं, हम शामिल होने वालों में से हैं। यही वो इंसान है जिसने अपने आप को फितने में डाला, अपने ईमान को फितने में डाला। तो लिहाजा सबसे बड़ी वजह जो मोमेंट उस दिन उन मुनाफिकीन को याद दिलाएंगे, वो चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि हम तो तुम्हारे साथ ही थे। वो कहेंगे हाँ थे तो तुम हमारे साथ ही, मगर तुमने अपने आप को फितने में फंसा रखा था। और अब दूसरी वजह बता रहे हैं, मगर अब बस तुम और तुम इंतजार में रहे, और तुम इंतजार में रहे। इसका क्या मतलब है? और तुम इंतजार में रहे यानी कि तुमने तौबा को डिले किया, एक गुनाह हो गया उसके बाद तौबा को डिले करते रहे, प्रोक्रास्टिनेशन जिसको हम कहते हैं, यानी कि उस अमल को जारी रखना कि कल से बदलूंगा, चलो इस बार चली जाती हूँ, अगली बार नहीं जाऊंगी, अगली बार हर हाल में रोकूंगी, इस शादी में पर्दा नहीं करती, अगली शादी में जरूर करूंगी, इस साल में चली जाती हूँ, ऐसी यानी जिस भी बिद्दत को आप प्रमोट करने के लिए चले जाएं, आपको दावत मिली आप चले जाएं, इस साल बस चली जाती हूँ, इस दिन चली जाती हूँ, अगली बार नहीं जाऊंगी, अगली बार बोलूंगी। कि जो कल कल करते करते अगले हफ्ते से, अगले माह से, अरे रमजान आने वाला है अब तो मैं अपने आप को बदल के रहूंगी, ये सब चीजें कि जिसके अंदर इंसान कल की तो के ऊपर ज्यादा एतमाद करे और अपने आज के को ना बदले, ये वो इंसान है कि जिसको कल नहीं मिलता, हत्ता कि उसके ऊपर मौत आ जाती है। तो लिहाजा मोमिन उस दिन को कहेंगे कि तुम हमेशा प्रोक्रास्टिनेट करते रहे, तुम कल के इंतजार में रहे, तुम इंतजार में रहे, तुम इंतजार ही करते रहे। और तीसरी वजह उनको बताएंगे, वर तब तुम, और तुम शक और शुबा में पड़ते रहे। अब आप देखें कि एक इंसान है, उससे गुनाह हो गया, हमारे अंदर अल्लाह ताला ने एक नफ्से लवामा रखा है। जब गुनाह के बाद आपको रिग्रेटफुल कंडीशन की तरफ ले जाता है, इसको रिमोर्सफुल सोल भी कहा जाता है, कि ये आपको इंतहा से ज्यादा रिग्रेट की तरफ ले जाता है, आपको झंझोड़ता है, ये एक जज है हमारे अंदर। तो लिहाजा जब इंसान से गुनाह हो जाता है फिर वो तौबा की तरफ जाता है, अब तौबा उसने नहीं की हुई तो अब क्या हो रहा है कि रूह को उसकी गजा नहीं मिल रही, तो इंसान जो है वो एक डिप्रेशन और एक एंजाइटी की कंडीशन में जाने लगता है, वो परेशान होने लगता है। अब क्या होता है
کہ اس پریشانی کی حالت میں، کیونکہ دل کا چین نکل چکا ہے، عبادات میں حلاوت نکل چکی ہے، نماز میں چین نہیں آ رہا. اب نمازیں تو وہ پڑھ رہا ہے، یہ ایک انسان جو آپ کو نظر آ رہا ہے بظاہر وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، وہ روزی بھی رکھ رہا ہے، مگر اس کے اندر حلاوت نہیں ہے، وہ مٹھاس نہیں، وہ مزہ ہی نہیں آ رہا، ایمان کی سویٹنس اس کو مل ہی نہیں رہی. اب کیا ہوگا کہ یہ انسان بے چین ہونے لگے گا. تو اتنے میں اس کے پاس آتا ہے شیطان، اور اس کو شیطان یہ کہتا ہے کہ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو، کیا وجہ ہے، کیا چیز تمہیں پریشان کر رہی ہے، کیا چیز ہے کہ جس نے تمہارے چین کو چھین لیا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد فوراً وسوسہ آنے لگتا ہے، ہاں یہ اسلام ہے جو تمہیں پریشان کر رہا ہے، یہ اسلام ہے جو تمہیں بے چین کر رہا ہے. اسلام کہتا ہے یہ حرام یہ حلال، یہ جائز نہیں یہ ناجائز، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ کرو نہ کرو. ہر وقت حرام ہی حرام کا تو ذکر ہے، اس میں تو ہر وقت ڈوز اینڈ ڈونٹس ہی ہیں. یہ تو تمہیں تمہارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے آیا ہے، یہ تو تمہیں پریشان کرنے کے لیے آیا ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مطمئن رہو، تم خوش رہو، تم اپنے آپ سے راضی رہو. تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، تم نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ دیکھیں کہ ایک انسان جس کو آپ روکتے ہیں اور وہ آگے سے آپ کو کہتا ہے میں نے کیا کیا، وہ خود نہیں بول رہا ہوتا، وہ شیطان کے بھڑکانے پہ بول رہا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا، اسے اپنی غلطی نظر ہی نہیں آتی. اب کیا ہوتا ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ دین حق ہے، یہ اسلام حق ہے، کیا واقعی یہ چیز ثابت ہوئی ہے کہ تمہیں قبر کے بعد اٹھایا جائے گا، یہ قبر کی زندگی حق ہے، کون مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، دنیا تو کچھ اور کہہ رہی ہے. اب کیا ہوگا کہ ایک طرف اس کے دل میں ایک نفرت دین کی آنے لگتی ہے، جب تک وہ توبہ نہیں کر رہا اور وہ اس ڈپریشن میں جا رہا ہے، ایک دین کی نفرت، اور پھر ساتھ ہی ساتھ شک آنے لگتا ہے کہ کیا واقعی جنت حق ہے، اللہ تعالیٰ کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، کیا ہم جنت میں بور نہیں ہوں گے، کتنا عرصہ زندہ رہیں گے، کہ کب تک ہم زندہ رہیں گے، اس کے بعد مرنا تو ہے، اس کا کیا فائدہ، اس دین کو ماننے کا کیا فائدہ کہ جہاں پر سب کچھ اندھیرا ہے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں. لہٰذا ایسی باتیں شیطان ہمارے دلوں میں لانے لگتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ایک خوبصورت سے ناموں والے لوگ، یہ مومنہ، یہ آپ کے لیے کتنے پیارے نام ہیں، صالحہ، صالح، یہ مومنہ، یہ جویریہ، جن کے بڑے خوبصورت نام ہیں، لیکن یہ لوگ آپ کو کہتے دکھائی دیں گے کہ مجھے اب دین میں کوئی شک، دن میں مجھے بڑے شک محسوس ہوتے ہیں. میرے یہ سوال ہے، اور یقین کریں کہ میرے اپنا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ لوگوں نے ان آیات کو لیو کیا ہے. باقاعدہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ پوری دنیا آخر بنائی کیسے جا سکتی ہے، آخر نبی اسلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنی پرائیورٹی دی. لوگ ایسے سوال کرتے ہیں کہ آپ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ان کے پاس اتنا ٹائم کہاں سے آ رہا ہے کہ یہ ایسی باتیں سوچ رہے ہیں. یعنی کہ سب سے پہلے کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایسی سچویشنز میں ڈالا کہ جہاں ان کا ایمان متاثر ہو رہا تھا. اس کے اندر بیڈ کمپنی بھی شامل ہے، اس کے اندر یہ بدعات کی کمپنی بھی شامل ہے، اس کے اندر غیبت کی کمپنی بھی شامل ہے، جس کی وجہ سے وہ برائی نے لگنا چھوڑ دی. آج ہمیں بدعات کی محفلوں میں جانا برا لگتا ہی نہیں، وہ ڈیسنسٹائز ہو گئے. اس کے بعد ہی دوسرا ان کے کیا ہوا کہ وہ انتظار کرتے رہے، کوئی نہیں، کل سے نہیں ہوگا، آئندہ سے نہیں ہوگا، غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے، پتہ چلنے دو، تھوڑا وقت لگے گا، میں بدل جاؤں گی، ابھی بہت ٹائم ہے. وتربص تم انتظار کرتے رہے. پروکراسٹینیشن، انشاءاللہ وقت آنے پر میں سکھاؤں گی، میں بدلوں گی اپنے آپ کو، پہلے مجھے اپنے آپ کو بدلنے دو، پھر میں لوگوں کو سکھاؤں گی. یہ صرف بہانے ہوتے ہیں ہمارے. وتربص اب کیا ہوا کہ دونوں چیزیں جب ہوئیں تو اس کے بعد شیطان نے جب ان کو یہ بگلانے کی کوشش کی کہ یہ اسلام تو تمہیں ہر وقت قید کرنے کے لیے آیا ہے، اس اسلام نے تو عورت کو قید کر دیا ہے، تمہیں کبھی کہتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، ہر وقت یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس تو سکھاتا رہتا ہے. تو اب وہ آپ کے دل میں شک پیدا کرے گا. اب اگلی آیت کا حساب دیکھیں، وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک و شبہ کرتے رہے. اب میں نے آپ کو وہ سیریز بتائی ہے کہ کس طرح انسان فتنے کی سچویشنز میں جا کر پھر پروکراسٹینیشن کے اندر کر کے پھر اس کے بعد شک و شبہ میں جاتا ہے. اس کے بعد وَغَرَّتْكُمْ أَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، اور پھر کیا ہوا کہ تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں رکھا. اب کیا ہوتا ہے کہ اب یہ انسان کیونکہ شکوک و شبہات کا شکار ہے، اس کو دین میں شک نظر آنے لگا ہے، کئی سارے سوال اس کے ذہن میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان کے سوالوں کے ساتھ اٹھ رہے ہیں اور کھڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ دور ایسا ہے فتنوں کا دور. اب کیا ہوتا ہے کہ اب اس انسان کے اندر جنت کو پانے کی خواہش مر جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا جذبہ اس کے اندر ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا جذبہ اس کے اندر ختم ہو جاتا ہے، وہ جنم لیتا ہی نہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو جہنم کا خوف ہے وہ اس کے اندر ختم ہو جاتا ہے، اور آخرت اس کے لیے معنی نہیں رکھتی. آخرت کی آیات پڑھتے چلے جاؤ
اس کا دل نرم نہیں ہوگا. وہ سخت کا سخت پتھر دل بنا ہوا ہے, وہ گر رہا ہی نہیں ہے, اس کے اندر سے پانی کے چشمے پھوٹ ہی نہیں رہے ہیں, یہ آنکھیں اتنی خشک ہو جائیں گی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو ہی نہیں نکلیں گے. یعنی کہ شکوک و شبہات کے بعد پھر یہ حالات آنے لگتے ہیں کہ جنت اور جہنم کا ذکر اس کے لیے ایک جوک بن جاتا ہے, ایک مذاق بن جاتا ہے. ہاں بھائی ان کا تو کام ہے جنت کو کی طرف بلانا, مولویوں کا کام ہے جنت کے بارے میں تذکرے کر کر کے. یقین کریں یہ بے کانوں کی باتیں ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ آپ کو کہتے سنائی دیں گے, مولویوں کی باتیں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جنت کی خود من کھڑک باتیں کھڑ کر کے آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں. بس ان کا تو کام ہی ڈرانا ہے, ہر وقت جہنم کا ذکر, ہر وقت قید کرنا اور پابندیاں, یعنی ایسی باتیں کہنے کو سنیں گی. تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, اب انسان کا کیونکہ مقصد ہی ختم. ہمارا مقصد کیا ہے کہ زندگی کو اس طرح سے بنانا, پلان کرنا کہ ہم اپنی ڈیسٹینی تک پہنچ جائیں. اب ڈیسٹینی کے اوپر شک آ گیا, اس کو پانے کا ایک جذبہ ختم ہو گیا, اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا. تو اب وہ انسان ایک پرپس فل, ایک ایم لیس زندگی گزار رہا ہے اور ایک بغاوت والی زندگی گزارنے لگتا ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کو کہتے ہیں اور تم شک و شبہ کرتے رہے اور تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں رکھا. اب کیا ہوتا ہے, کیا فضول تمنائیں ہیں, ہائے میں تو مسلمان ہوں, میں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے, کیوں نہیں مجھے جنت ملے گی. جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا. آپ کو ایسی حدیثیں سنانے کو ملیں گی, حالانکہ یہ حدیث حق ہے, لیکن کیا کلمے کا انہوں نے حق ادا کیا؟ نہیں. پھر اس کے بعد آپ سے کہیں گے ہم تو نبی اسلام کی امتی ہیں, تو نبی اسلام کی امتیوں کو تو جنت کی نبی اسلام کی امتیوں کو تو حوض کوثر کا پانی بھی ملے گا, وہ جنت میں بھی جائیں گے. ایسی باتیں, وشفل تھنکنگ, صرف اور صرف ہوپس ہیں, صرف ایسپریشنز ہیں, اوور کانفیڈنٹ ہے اپنے اوپر, لیکن اپنی اصلاح کی کوئی فکر نہیں. اور اب کیا ہوگا کہ تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں رکھا. اب وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے اور تمناؤں کی وجہ سے اپنے آپ کو خوش کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے دیکھا جائے گا, انشاءاللہ اچھا ہوگا. اچھی امید رکھنی چاہیے, اللہ تو بہت رحیم ہے, بہت کریم ہے, سب کچھ اچھا ہوگا. فضول تمناؤں نے دھوکے میں رکھا, یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے دھوکے میں ہی رکھا. یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا, یعنی یہاں تک کہ موت آ گئی اور انسان جو ہے وہ اس کی زندگی ختم ہو گئی. اور شیطان نے, اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے, یعنی شیطان نے تمہیں دھوکے میں ہی رکھا, تمہیں پتہ بھی نہیں تھا اور ایک دم سے موت آ گئی اور تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلا اور زندگی کا چیپٹر کلوز ہو گیا. اب وہ پوری زندگی کا چیپٹر کن چیزوں میں بیسڈ تھا؟ اپنے آپ کو سچویشنز میں رکھا جہاں فتنہ, انتظار کرتے رہے, پروکراسٹینیشن, توبہ کر ہی نہیں رہے, دیکھا جائے گا ابھی بہت زندگی باقی ہے, تھوڑا جی لو. اور پھر شکوک و شبہات, اور پھر اس کے بعد فضول تمنائیں, ان چیزوں نے تمہیں اسی طرح دھوکے میں رکھا یہاں تک کہ زندگی کا چیپٹر کلوز ہو گیا. اور پھر اس دن آج تم سے نہ فدیہ لیا قبول کیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے. تم سے کا الگ ذکر آ رہا ہے, کافروں کا الگ ذکر آ رہا ہے. یعنی ان منافقین سے بھی کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کفار سے بھی کوئی فدیہ قبول نہ کیا جائے گا, اور تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہی تمہارے رفیق ہیں. تو یہ بہت سمجھنا ضروری ہے کہ ایمان کی جو حفاظت ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے, کہ انسان پوری زندگی اپنے آپ کو ایک پاسے پہ لگائے رکھتا ہے, خوش رہتا ہے کہ اب تو میں ٹریک پہ آ چکا ہوں, الحمدللہ میں بہت چینج ہو چکا ہوں. لیکن ان چیزوں میں اتنا انسان پھٹ جاتا ہے کہ اپنے آپ کو بدلنا یا خود پر سے نظر ہٹنے لگتی ہے اور انسان کے اندر ایک تکبر اور ایک کبر کی حالت آنے لگتی ہے. پھر وہ کہتا ہے فلاں کا پردہ دیکھا وہ تو ہے ہی منافق, فلاں کو دیکھا وہ ہے ہی جھوٹا. یعنی فلاں کرتے کرتے, دوسروں کے اوپر نظر کرتے کرتے خود سے غافل ہونے لگتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے آپ کو پگڑی میں اور بڑے خوبصورت حجاب میں یہ لوگ ملیں گے, لیکن ان کی باتیں ایمان سے بالکل خالی ہوں گی. تو لہٰذا یہ پورا اللہ تعالیٰ نے ایک اسکیچ کھینچا ہے کہ کن کن آپ کہہ لیں کہ سٹیجز سے گزر کر انسان اپنے ایمان کو بالکل دھو بیٹھتا ہے. تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ میں نے آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتایا ہے کہ یہ واقعی ان آیات کو, کہ آپ ان لوگوں کے سامنے جنت کو کھول کھول کے رکھ دیں, جہنم کو کھول کھول کے رکھ دیں, بڑے بڑے عذاب رکھیں, ان کو فرق ہی نہیں پڑتا, وہ بادر ہی نہیں کرتے سنے, وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے, آپ کا ساتھ ان کا آئی کانٹیکٹ ہی نہیں رکھتے کہ کہیں میں نے دیکھ لیا تو یہ مجھے پکڑ لے. تو لہٰذا اپنی نسل کو, یہ اپنی نسل کے اندر آبزرو کرنا, اپنے بچوں میں آبزرو کریں کہ آپ ان سے کوئی بات کر دیں, کہیں وہ ٹال تو نہیں رہے, کہیں وہ کہہ دیں بس ماما بہت ہو گیا اب آگے چلیں, بس کر دیں. وہ اگر ایسی ویسی باتیں کر رہے ہیں اور آپ کو روک رہے ہیں اور آپ اس کو بات کرنے نہیں دے رہے, آپ کا شوہر ہو سکتا ہے, آپ کا اپنا بھائی ہو سکتا ہے, آپ کا دوست ہو سکتا ہے, آپ کا اپنا بیٹا ہو سکتا ہے, آپ کی اپنی بیٹی ہو سکتی ہے, یہ کیریکٹرز
آپ کو ملیں گے اپنے ارد گرد، اور ان کیریکٹرز کو تلاش کرنا ہے سب سے پہلے اپنے گھر میں اور ان کی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ ایسے کاموں کا حامل انسان کبھی بھی اس دن نور کا حامل نہیں ہوگا جس کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے دن ان سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو لہٰذا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن نور ہمیں ملے گا کیسے، وہ کیسے کام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں پر ہمیں طریقے بتائے کن کن ذریعے سے نور ضائع ہوتا ہے ایمان کا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ایمان ملے گا کیسے اور نور کیسے انسان اکٹھا کر سکتا ہے اس دن قیامت کے دن میدان محشر میں۔ تو لہٰذا اسی تفصیلات جو ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر ہمیں بہت ڈیٹیل کے ساتھ ملتی ہیں، اور سورہ تحریم میں آتا ہے، آیت نمبر 8 ہے اس کی، کہ جس دن ان کے دائیں جانب اور ان کے آگے آگے نور دوڑ رہا ہوگا اور وہ دعائیں کریں گے، یا رب ہمارا نور ہم پر عطا فرما، ہمارا نور ہم پر تمام کر دے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف یہ حال ہے کہ منافقین کا نور ہی نہیں، اور وہ ان سے شروع میں ہی چھین لیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ گھوپ اندھیرے میں ہوں گے اور ان کو کوئی نور نہیں ملے گا۔ تو اس سچویشن کو دیکھ کر جو ایمان والے ہوں گے، کیونکہ سب آمنے سامنے ہی ہوں گے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ دیواریں حائل ہیں اور ہر انسان دوسرے سے غافل ہے، نہیں، آمنے سامنے ہر ایک کے سامنے دوسرے کا حال کھلا ہوا ہوگا۔ تو مومن جب ان کی حالتوں کو دیکھیں گے تو وہ گھبرا اٹھیں گے کہ کہیں ہم سے بھی ہمارا نور نہ اٹھے، تو وہ دعائیں کرنے لگیں گے، کیونکہ دنیا میں انہیں دعاؤں کی بڑی عادت تھی، اس دن دعائیں کرنے لگیں گے۔ سورہ تحریم میں آپ کو سورہ تحریم آیت نمبر 8 کے اندر یہ آپ کو یہ دعا ملے گی، ربنا اتمم لنا نورنا، کہ یا رب ہمارا نور ہم پر تمام کر دے، ہمارے نور کو ہم سے نہ لینا۔ تو اس دن کیا ہوگا کہ جو فرشتے ہیں وہ ان کو ایک دم سے موٹیویٹ کرنے لگیں گے کہ تمہارے لیے تو جنتیں ہیں، تمہارے لیے تو باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، تم جاری رکھو اپنا سفر۔ تو لہٰذا پھر اس دن کیا ہوگا کہ اس دن کے وہ خوف اور غم سے بچ جائیں گے۔ تو یہ جو دعا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم نماز کے تشہد کے پیریڈ میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہم یہ دعا مانگیں، ربنا اتمم لنا نورنا، ربنا اتمم لنا نورنا، کہ یا اللہ، اور ذہن میں یہ سوچیں کہ اللہ میدان محشر میں بھی ہمارے لیے نور کو تمام کرنا، اور پورے صراط پر بھی نور کو ہمارے لیے تمام کرنا۔ اب کیا ہے کہ پورے صراط پر نور مانگنے کی دعا ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ پورے صراط پر ہر ایک کو چلنا ہے، ہر ایک کو پورے صراط پر چلنا ہے، یہاں تک کہ پیغمبروں کو بھی چلنا ہے، اور پیغمبر بھی جب پولیس صراط پر چلیں گے تو وہ کانسٹنٹلی دعا کر رہے ہوں گے، یا رب سلم، یا رب سلم، کہ یا اللہ ہمیں سلامت رکھنا، ہمیں سلامتی کے ساتھ یہاں سے گزار دے۔ پیغمبروں کی یہ حالت ہے، تو عام انسان تو بالکل اس چیز سے بلا شبہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ میدان محشر میں پھر بھی نور جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہوگا۔ اگر ایک بندہ نور میں جا رہا ہے تو پیچھے پیچھے بندہ جو ہے اس کو پیچھا کرتے کرتے پولیس صراط تک پہنچ ہی جائے گا، لیکن پولیس صراط میں ہر ایک کو سنگل لائن پر آنا ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں، آپ کہیں کسی بھی کنٹری میں جا رہے ہیں، رشتہ دار آپ کو سی آف کرنے کے لیے ساتھ جاتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے پھر وہ رشتہ دار آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، آپ کو کھلا رہے ہیں، آپ کو پلا رہے ہیں، اور آپ کو ایک بڑا پروٹوکول کے اندر رکھ رہے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے بورڈنگ کارڈ دکھانے کی تو اس ٹائم کوئی رشتہ دار آپ اپنا بورڈنگ کارڈ دکھا کر آپ کو آگے نہیں بھجوا سکتا۔ اگر آپ کے پاس اپنا بورڈنگ کارڈ نہیں، آپ نہیں جا سکتے۔ تو لہٰذا اس دن اپنے ایمان کا نور نہیں تو پولیس صراط پر وہ انسان ثابت قدم رہ ہی نہیں سکتا، اور اس کی حالت یہ ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، اور اس کے نیچے جہنم ہے، اور جو اس کے اندر کنڈے ہیں وہ کنڈے کھینچ کھینچ کر لوگوں کو نیچے پھینکیں گے جہنم میں۔ اور اس کے بارے میں یہ بہت ضروری ہے کہ ایمان اور عمل صالح انسان کے ساتھ ہوں تو وہ تب اس نور کو اکٹھا کر سکے گا۔ اور ایک بڑی ہی پیاری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے سجدے کی اجازت دی جائے گی، سب سے پہلے مجھ ہی کو سجدے سے سر اٹھانے کا حکم ملے گا، میں آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھوں گا اور میں اپنی امتوں میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امتوں کے اس ہجوم میں آپ اپنی امت کو کیسے تلاش کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں انہیں پہچان لوں گا ان کے وضو کے نشانوں سے، اور یہ میری امت کے سوا کسی کے پاس نہ ہوگا، اور میں انہیں پہچان لوں گا ان کے نامہ اعمال سے جو ان کے دائیں ہاتھوں میں ہوگا، اور میں انہیں ان کے چہروں سے پہچان لوں گا، اور میں انہیں پہچان لوں گا اس نور سے جو ان کے آگے آگے جا رہا ہوگا، جو ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا۔ تو لہٰذا ایک وقت آنے والا ہے کہ جہاں ہمیں قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں دھکیلا جائے گا، اور وہاں پر پچ ڈارکنیس ہوگی،
कोई नूर ना होगा। हम में से अगर किसी के पास नूर ना हुआ तो वो ज़िल्लत और रुसवाई हमें से हर एक देख सकता है। लिहाजा दुनिया में अपने ईमान की हिफाजत करनी है और अपनी दुनिया में उस ईमान को इकट्ठा करना है और उन तरीक़ों को अडॉप्ट करना है जो तरीके हमें शरीयत ने सिखाए। और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मोमिनीन में ये नूर उनके आमाल के मुताबिक तकसीम होगा। किसी का नूर पहाड़ की तरह, किसी का नूर खजूर के दरख्त की तरह, किसी का नूर उसके इंसानी कद की तरह, और सबसे कम नूर उस शख्स का होगा जिसके सिर्फ अंगूठे में नूर होगा। कभी वो रोशन होगा और कभी वो बुझ जाएगा। तो लिहाजा नूर की भी कैटेगराइजेशन होगी, वेरिएशन होगी और डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू आमाल होंगे कि उन आमाल में कितना खलूस था। इसीलिए बार बार ये बताया जाता है कि आमाल के अंदर क्वालिटी लाएं, क्वांटिटी नहीं। थोड़ा अमल हो इस्तकामत के साथ वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि अमल का ढेर है, तस्बीहात का ढेर है, मगर पता ही नहीं कि पढ़ क्या रहे हैं। कल हमने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र, तो वो एक ही बार ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ना हमें क्यों इतने बुलंद दर्जात की तरफ लेकर जा सकता है? क्योंकि उसके अंदर एक इकरार है जो सच्चाई की तरफ लेकर जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन से आमाल हैं कि जो हमें उस दिन नूर के अंदर, नूर को हमारे लिए, हमारे नूर को हमें नूर के अंदर सराउंड करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि जितना ज़्यादा इंसान का ईमान मजबूत होगा, जितने ज़्यादा ईमान जो आमाल हैं वो खूबसूरत होंगे, वो उनके अंदर ज़ीनत होगी, उनके अंदर खूबसूरत क्वालिटी होगी, वो जितने आला होंगे उतना ज़्यादा रोशनी ज़्यादा होगी। तो लिहाजा ईमान और अमल सालेह बिल्कुल एक गाड़ी की दो पहियों की तरह है। जितना अच्छा ईमान, खालिस ईमान और आमाल भी जितने खालिस होंगे, जितने सौले होंगे, उस दिन वो नूर बहुत ज़्यादा होगा, बहुत तवील होगा। इसीलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने लिए बहुत कसरत से दुआ किया करते थे कि या अल्लाह मेरे तमाम आमाल को सौले बना दे और उन हर अमल में सिर्फ और सिर्फ अपना हिस्सा रख दे, हर अमल में सिर्फ अपना हिस्सा रख दे, क्योंकि हमारे अमाल में बहुत सारे लोगों का हिस्सा है। मैंने आपको मिसालें पीछे दी। तो हज़रत उमर दुआ किया करते थे कि अल्लाह मेरे तमाम अमाल को सौले बना दे और हर अमल में सिर्फ अपना हिस्सा रख दे, कि मेरा हर अमल सिर्फ तेरे लिए हो और मुझे किसी की परवाह ना हो कि कोई मुझसे राज़ी है या नाराज़ हो, कोई मुझे क्रिटिसाइज़ करे या ना करे, कोई मेरी तारीफ़ करे या ना करे, मैं एक ही रुख पर हूँ और हमेशा चलता चला जाऊँ। फिर उसके बाद एक और हदीस में आती है और इस हदीस के अंदर एक और तरीका बताया जा रहा है, खुशखबरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अबू दाऊद की रवायत में आपको सुना रही हूँ, खुशखबरी सुना दो उन लोगों को जो अंधेरी रातों में मस्जिद जाते हैं, क़यामत के दिन मुकम्मल नूर में होंगे। तो अंधेरी रातों में मस्जिद की तरफ जाना और नमाज के लिए रुख करना क़यामत के दिन नूर का सबब बनेगा। तो एक औरत कैसे इस अंजाम तक पहुंच सकती है जब वो अपने बेटे और अपने शौहर और अपने भाई को इस तरफ प्रमोट करे और उनको भेजे, तो इस औरत के लिए उतना ही सिला है जितना उसको उस इंसान को जाने के लिए। फिर इसी तरह मसनद अहमद की रवायत में आता है और उसके अंदर एक और तरीका बताया जा रहा है कि जिसके ज़रिए से हम अपने ईमान को, अपने नूर को बढ़ा सकते हैं, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स पांचों नमाजों की हिफाजत करे, और उसके लिए ये नमाजें, यानी जो शख्स पांचों नमाजों की हिफाजत करे और उस दिन ये नमाजें उसके लिए नूर होंगी और बुरहान होंगी और निजात बन जाएंगी, बुरहान होंगी, विटनेस बनेंगी, गवाही देंगी इसके लिए कि यार अब ये मेरी हिफाजत करने वालों में से था। और मैंने आपको हिफाजत करने में बताया कि अव्वल वक्त में कि सहाबा की हालत होती कि लोहा गर्म होता और हथौड़ा खड़ा हुआ होता, ज़रब ना लगाते क्योंकि अल्लाह अकबर की आवाज़ आ गई और फौरन रुख करते नमाज का। तो जिस शख्स ने अपनी नमाजों की हिफाजत की उसके लिए ये नमाजें नूर होंगी और बुरहान होंगी और निजात बन जाएंगी, और जो ना हिफाजत करे उसके लिए ना ही नूर होंगी, ना ही बुरहान होंगी और ना ही निजात होंगी, और वो कारून और फिरौन के साथ उठेगा। तो लिहाजा इन नमाजों की जो हिफाजत है वो भी एक बेहतरीन तरीका है। फिर इसी तरह एक और तरीका हमें बताया गया कि कुरान मजीद को भी अल्लाह ताला ने नूर कहा है, कुरान को अल्लाह ताला ने नूर कहा है। तो लिहाजा जिस शख्स का इस कुरान के साथ, इस किताब के साथ, इस मैनुअल के साथ जितना मजबूत ताल्लुक होगा, क़यामत के दिन वो उतना ही नूर इकट्ठा कर लेगा। जिस शख्स की ये किताब रीडर होगी, ये उसकी इमाम होगी, ये उसकी रहनुमा होगी, ये उसकी मुर्शद होगी, वो इंसान क़यामत के दिन नूर में घिरा हुआ होगा। तो लिहाजा इस किताब के साथ हमारा कितना ताल्लुक है, कितनी ये हमारी लीडर है,
کتنا ہم اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. کہیں ہم صرف انٹرسٹ کے لیے تو نہیں سیکھتے کہ آخر اگلی صورت میں آنے کیا والا ہے, یا اس کے اندر ہے کیا, اس میں تو صرف پچھلوں کی کہانیاں ہیں, اس میں تو صرف انٹرٹینمنٹ کی سٹوریز ہیں, لیکن کتنا ہم ان کو اپنے لیے لیتے ہیں اور آیات کے آئینے میں خود کو کتنا دیکھتے ہیں, کتنی اپنی ایویلیویشن کرتے ہیں, کتنا اپنے آپ کو راشنلائز کرتے ہیں. یہ جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں کہ کیا ہم واقعی ان لوگوں میں لائق کر رہے ہیں کہ جن کا تعلق قرآن کے ساتھ بہت زیادہ تھا. تو لہٰذا قرآن کے ساتھ جس انسان کا جتنا مضبوط تعلق ہوگا قیامت کے دن وہ اتنے ہی نور میں ہوگا. اور ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے, مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن کی ایک آیت بھی تلاوت کرے گا وہ آیت قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی. تو لہٰذا جتنا زیادہ قرآن کی تلاوت انسان اپنا ایک معمول بناتا ہے, یہی آیات ایک ایک آیت قیامت کے دن اس کے نور کو بڑھانے کا سبب بنے گی. اور پھر ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے, اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی ہے, لیکن یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو ایک ریویژن مل جائے گی کہ جس انسان نے اس کتاب پر عمل کیا قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جو شخص اس پر عمل کرے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, کہ صرف اس کے والدین کے لیے کریڈٹ ہے کہ ان کو میدان محشر میں ایک ایسا تاج پہنایا جا رہا ہے کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی کہیں زیادہ ہے, تو خود جو عمل کر رہا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, اس کے لیے کیا ریگارڈ ہوگا, اس کے لیے کیا پروٹوکول ہوگا. تو لہٰذا یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے قرآن کی تلاوت اور قرآن کا فہم. پھر اس کے بعد ایک اور بڑا اہم طریقہ ہے, آئی ہوپ آپ سب نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں ان طریقوں کو. ایک اور بڑا اہم طریقہ جو نبی اسلام نے ہمیں سکھایا, دارمی کی حدیث ہے کہ مجھ پر درود بھیجنا پل صراط پر نور کا باعث ہوگا. تو لہٰذا نبی اسلام پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہنا یہ قیامت کے دن میدان محشر میں بھی اور پل صراط میں بھی نور کا باعث ہوگا. تو لہٰذا درود شریف کی کثرت اس دن کے نور کے سبب بنے گی. اور پھر ایک اور بڑی پیاری طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس دن نور کو بڑھا سکتے ہیں کہ ہر وہ نیکی کا عمل کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو دوسروں کو بھلائی پہنچے, اس دن قیامت کے دن وہ نیک عمل ہمارے لیے نور ہوگا. اسی لیے تو میدان محشر کے بارے میں آ رہا ہے کہ ان کے دائیں طرف سے نور نکل رہا ہوگا اور اس دائیں ہاتھ میں کیا ہوگا, نامہ اعمال ہی تو ہوگا. تو ہر وہ عمل وہ اجتماعی نہیں, انفرادی نہیں, انفرادی تو obviously کاؤنٹ کرتا ہے, لیکن اجتماعی عمل کہ جس کے ذریعے سے دوسروں کو بینیفٹ ملے, دوسروں کو فائدہ ہو, کمیونٹی کو فائدہ ہو, آپ کمیونٹی کو سرو کریں, وہ اعمال وہ تمام اعمال قیامت کے دن نور کا سبب ہوں گے. جیسے دین کو سکھانا, پھر اسی طرح راستے سے پتھر ہٹا دینا, یا راشن پہنچانا, یا پھر قرآن مجید کسی کو تحفے میں دے دینا, یا درخت لگانا, یا پھر پانی پلانا, پھر یا اسی طرح لوگوں کو کھانا کھلانا. تو یہ تمام وہ اعمال ہیں. یا پھر اندھیرے سے یا اندھے انسان کو اندھیرے کی حالت میں راستے میں اگر پتھر ہیں یا جھاڑے ہیں یا کانٹے ہیں تو ان کو ہٹا دینا, اور یا پھر ایک نابینا انسان ہے یا بوڑھا انسان ہے اس کو راستہ پار کرا دینا. اگر کمیونٹی کو ایک انسان سرو کرتا ہے, دوسروں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے, تو یہ وہ اعمال ہے جو قیامت کے دن نور کا سبب ہوں گے. تو ہم اپنے آپ کو اگین ریشنلائز کریں کہ مجھے ذریعے سے لوگوں کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے, کیا میں لوگوں کے لیے فائدے کا سبب ہوں یا نہیں. تو آٹومیٹکلی انسان جو ہے وہ ایک پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہے. تو لہٰذا یہ تمام ڈسکشن کا ایک کنکلوژن یا لب لباب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہم اس بات پر منائیں کہ ایمان کی حفاظت ایک بہت ہی سینسٹیو عمل ہے اور یہ پوری زندگی کا عمل ہے. لہٰذا اس کی حفاظت میں اپنے آپ کو ہر وقت رکھنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اولاد کو ان چیزوں کے بارے میں آگاہ کرتے رہنا کہ اپنے ایمان کا خیال رکھنا, اپنے ایمان کا خیال رکھنا, اور اس حال میں بننا کہ تم ایماندار ہو. جیسے پیغمبروں نے تلقین کی اپنی اولادوں کو, سورہ بقرہ میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ وہ وصیتیں کرتے تھے کہ تم اس حال میں بننا کہ تم ایمان والے ہو, تم مسلمان ہو. تو یہ وصیت کر کے جانا اور پوری زندگی اس بات میں کھپا دینا کہ ان کے اندر ایمان راسخ ہو, تو ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اس بات میں, ورنہ حالات بہت مشکل آنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی جھلکیاں دکھا بھی رہا ہے آج کل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك اللهم إني أسألك حسن الخاتمة اللهم ثبت
ثبت اللهم ثبت اللهم ثبت عند الموت بلا إله إلا الله. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. اللهم إني أعوذ بك من خزي الدنيا والآخرة من خزي الدنيا والآخرة. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم طهر قلبي من نفاقي وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک سیرت کے اندر ڈسکس کریں گے. میں خود بھی تھوڑا ایکسائٹیڈ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر حکم آیا اور کہ آپ حج کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حج کا ارادہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں جو سال آیا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک بار ہی حج کیا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا تو اس چیز کا آپ نے سب میں اعلان کروایا. تو تمام قبیلوں کے جو سردار اور نمائندگان تھے اپنے اپنے قبائل کے ہمراہ اس اجتماع میں جمع ہونا شروع ہو گئے. اور 8 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہوئے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں قیام کیا. اور اگلے دن 9 ذی الحجہ کو اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر وادی عرفہ میں تشریف لائے. اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھی، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. اسی خطبہ کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. اور اس حج میں 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو تقریباً بہت لوگ جو ہیں وہ اس سال حج کے لیے نکلے، اور 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، اور سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے. اور اس خطبے کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. اور اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سال کا جو دور رسالت تھا، تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا اس خطبے میں اس کا خلاصہ پیش کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو تعلیمات دیں اس خطبے میں، اور اس میں جو جتنے بھی نکات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 بار بیان کیا. اور اس وقت لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہرہ کہ اتنا بڑا مجمع تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار دائیں طرف دیکھ کر بات کرتے، پھر دوسری بار بائیں طرف دیکھ کر بات اپنی کرتے، اور تیسری بار آپ سامنے دیکھ کر بات کرتے، اور پھر آگے صحابہ جو ہیں وہ اس بات کو آگے سے آگے منتقل کرتے جاتے تھے. اور 3 دن 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ اور 11 ذی الحجہ تک آپ اسی طرح یہ خطبہ جو ہے وہ مختلف اوقات میں دیتے رہے، اور اس میں تھوڑی بہت جو ہے نا وہ کمی بیشی کرتے رہے. 9 ذی الحجہ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، اس کا جو سٹارٹ لیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے لیا، شہادت کے کلمات کہے اور اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی. یہاں پر آپ کو اس کا خلاصہ ہی پیش کیا جائے گا کیونکہ وہ بڑا جو ہے وہ جامع جو ہے وہ خطبہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جو سٹارٹ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میری بات سنو، مجھے نہیں معلوم غالباً میں تم سے اپنے اس سال کے بعد اس مقام پر کبھی نہ مل سکوں گا. تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح آج کے دن کی، موجودہ مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے. سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی ہے، جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے ہیں، اور ہمارے خون میں سب سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے. یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ بنو حذیل نے اسے قتل کر دیا، اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا ہے. اور ہمارے سود میں پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے. یہ عباس جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. اب یہ سارے کا سارا سود ختم ہے. ہاں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعہ ان کی شرمگاہیں حلال کی ہیں. ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں. اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن سخت مار نہ مارنا. اور تم پر ان کا یہ حق ہے کہ تم انہیں معروف طریقے سے کھلاؤ اور پہناؤ. اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد
ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سے کئی امور جو ہے بیان کیے، مساوات کا درس دیا، اور جو ہے تقویٰ کی بنیاد جو ہے وہ آپ نے کہا کسی اجمی کو عربی پر اور کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، اور صرف جو ہے اگر برتری کی بنیاد ہے وہ صرف تقویٰ پر ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے جو دیگر امور پر بھی بات چیت کی، اور اس میں اسپیشل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق العباد پر بہت زیادہ زور دیا، کمزور لوگوں کے حقوق کو بار بار یاد کروایا، خاص طور پر عورتوں کے اور غلاموں کے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا خطبہ مکمل کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا تو کیا کہو گے؟ صحابہ نے کہا ہم شہادت دیں گے کہ آپ نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا، اور پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی انگلی کو اوپر آسمان کی طرف اٹھاتے اور پھر لوگوں کی طرف نیچے جھکاتے کہ اے اللہ گواہ رہے، کہ اے اللہ گواہ رہے، اے اللہ گواہ رہے، اور 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا کہ یعنی کہ ان لوگوں نے گواہی دے دی ہے کہ میں نے تیری طرف سے جو میرے اوپر ذمہ داری دی گئی تھی، جو بوجھ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ڈالا تھا، میں نے اس کو جو ہے اس امانت کو صحیح طریقے سے پہنچا دیا ہے، اور لوگ بھی اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس چیز کا گواہ بنایا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خطبہ دے چکے اس طریقے سے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہوئی، اور اس میں یہ آیت نازل ہوئی اور یہ قرآن کی یہی آخری وہی ہے، آخری آیت جو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ اور کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اور اسی طرح تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت وہی اتری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سورت اتری وہ تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے اور تم دیکھو گے کہ لوگ اللہ کے دین میں دل کے دل یعنی گروہ کے گروہ داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد و تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی درخواست کرو، وہ تو بے انتہا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور یہ جب یہ آیتیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی تو اس وقت بھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیتیں سنی تو وہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کام کے لیے دنیا میں آئے تھے وہ کام پورا ہو گیا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں اب صرف چند دن کے ہی مہمان ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نے جو خطبہ دیا تھا اس میں اور بھی بہت سی جو تھیں، آپ اس کو تفصیل سے سیرت کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے جو ہر پوائنٹ ہے وہ نہایت ہی اہم ہے۔ یہ جو خطبہ ہے اس کو اگر ہم اس کے اوپر نظر دوڑائیں تو اس میں بھی ہمارے لیے بہت سے لیسن ہیں، کہ اگر اس میں دیکھا جائے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ جو ہے ہمیں اس میں حقوق العباد کی طرف ہمارا دھیان دلایا ہے، اور اس کو حقوق العباد میں زور دیا، اور اسپیشل کمزور طبقے کی طرف یعنی عورتوں اور غلاموں کی طرف زیادہ جو ہے وہ توجہ دلائی ہے۔ اور دوسری بات جو اس خطبے کا جو پہلا جو بند جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جاہلیت کے جو سارے کام ہیں وہ آج میرے پیروں تلے رون دیے گئے ہیں، یعنی جتنے بھی جاہلیت کے کام تھے وہ ختم کر دیے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ دیکھیں سب سے پہلے اپنی ذات پر کر رہے ہیں، کہ جو خون معاف کر رہے ہیں وہ بھی اپنے خاندان کا خون معاف کر رہے ہیں، اور جو سود حضرت عباس تھے وہ بہت بڑے بزنس مین تھے اس وقت کے، اور بہت سے لوگوں کے پاس جو ہے وہ ان کی جو تھی رقم تھی سود کی شکل میں موجود تھی، کیونکہ اس وقت اس طرح کا لین دین ہوتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا جو سود تھا وہ سارا کا سارا معاف کر دیا، یعنی جو بھی حکم دے رہے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ سب سے پہلے اپنی
ذات پر کر رہے ہیں. تو اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ اگر ہم کسی کو کوئی نیکی کا حکم دیتے ہیں یا کسی برائی سے روکتے ہیں تو ہم نے پہلے یعنی کسی بھی قسم کی ہم دعوت و تبلیغ کا اگر کام کر رہے ہیں تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے اور سب سے پہلے ہم نے اس کو اپنے اندر تبدیلی لانی ہے اور سب سے پہلے خود اس چیز پر عمل کرنا ہے اور پھر آگے اس چیز کو آگے پہنچانا ہے. اور پھر آگے دیکھیں جو اگلا بند آپ کے سامنے بتایا جا رہا ہے کہ عورتوں اسپیشل عورتوں کا جو ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. تو عورتوں کو اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ عورت کو بہت ہی اہم مقام دیا ہے. سورہ نساء پوری آئی اور سورہ نور آپ پڑھ چکے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کتنے زیادہ محفوظ کیے گئے ہیں. تو دیکھیں یہاں پر بھی آخر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو عورتوں کی ہی فکر ہے اور ان کو مردوں کے لیے امانت کہا جا رہا ہے. دیکھیں امانت کیا چیز ہوتی ہے کہ جس کا ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے اور کسی صورت امانت میں خیانت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ عورتیں تمہارے پاس امانت ہیں, ان کا تم نے خیال رکھنا ہے, اس میں کسی قسم کی تم خیانت نہیں کر سکتے. اور اسی طریقے سے قرآن میں بھی جگہ جگہ عورتوں کے حقوق آئے ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 بار اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا رہے ہیں. آگے ہم نے پڑھا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا. جب لوگوں سے شہادت لے چکے اور 1.25 لاکھ لوگوں نے جب شہادت دی کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا کہ اللہ گواہ رہنا, اللہ گواہ رہنا. یعنی یہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے یہ جو بار میرے کندھوں پر ڈالا تھا میں نے اس کو اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا تھا میں نے آگے پہنچا دیا. اپنا پیغام آج میں نے امت تک پہنچا دیا, آج میں نے مکمل کر دیا. اب یہ آگے امت کی ذمہ داری ہے کیونکہ دیکھیں قرآن میں بھی آپ نے پڑھا کہ امت محمدیہ کو امت وسط اسی لیے کہا گیا ہے کہ اب جو پیغام تھا جو اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا کیونکہ نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اب آگے یہ پیغام امت نے اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے. تو اب یہ ہمارے اوپر جو ہے نا کیا یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم آگے اس دین کے پیغام کو آگے پہنچاتے چلے جائیں اور اس کا بھی ہم سے سوال ہوگا. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام جو ہے پوری ایمانداری کے ساتھ پہنچایا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق دے اور اس میں ہماری مدد فرمائے. آمین. جزاک اللہ. اچھا جی. سنت میں آج کا اچھا جی, آج ہم سنت میں جو ہے مہمان نوازی کا سنت طریقہ دیکھیں گے کیونکہ کل ہم نے مریض کی عادت کا دیکھا ہے تو یہ چیزیں ہمیں سب پتہ ہونی چاہیے تاکہ ہمارے اندر جو ہے وہ اخلاص آئے اور ہم دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں جو ہے وہ کس طرح کرتے تھے. تو یہ حدیث کی روشنی میں ہی آپ کو بتایا جائے گا کہ مہمان نوازی کا سنت طریقہ کیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کسی کے آنے کے وقت تعظیماً اسی جگہ کھڑے ہونا جائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے تشریف لائے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس طرح مت کھڑے ہو جس طرح اجمی ایک دوسرے کے لیے تعظیماً کھڑے ہوتے تھے. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. اور پھر اس کے بعد آگے ہے کہ مصافحہ یا مانکہ یعنی گلے ملنا کے ارادہ سے یا اسے بٹھانے کا ارادہ ہو تو پہلے چند قدم اس کی طرف بڑھیں اور پھر مصافحہ یا مناکہ کریں تو اجازت ہے. یعنی کچھ ہے دور تک اگر بندہ ہے تو پھر آپ چل کر اس کی طرف جا سکتے ہیں اور پھر اسے اسلام اور گلے مل سکتے ہیں. اور جب ملاقات کے لیے کسی کو آتے ہوئے دیکھیں تو خوشی کے ساتھ اس کو اہلا و سہلا و مرحبا یا خوش آمدید کہنا یہ ایک مسنون عمل ہے. پھر اسی طریقے سے ضیافت و مہمانی کے لیے اغنیاء کو مخصوص نہ کریں, یعنی صرف امیروں کو نہ بلائیں دعوت وغیرہ میں بلکہ فقراء کو بھی بلایا جائے. اور ضیافت میں ایک دوسرے سے یعنی مہمانی میں یعنی دعوت میں ایک دوسرے سے بڑھنا اور فخر مقصود نہ ہو. یعنی یہ نہیں کہ میری دعوت جو ہے وہ اس کی دعوت سے زیادہ اچھی ہونی چاہیے, یہ چیز جو ہے وہ مقصد نہیں ہوگا. تو پھر کیا ہو جائے گا, اس میں ریاکاری ہو جائے گی اور یہ عمل قابل قبول نہیں رہے گا.
اور اس کے بعد ہے کہ کھانے کی دعوت قبول کر لینی چاہیے، عذر کے بغیر اس سے پیچھے ہٹنا مناسب نہیں، یعنی یہ سنت کے خلاف ہے، کیونکہ کل ہم نے جو پڑھے تھے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حق تھے اس میں 6 حق ہم نے پڑھے تھے، اور اس میں ایک حق یہ بھی پڑھا تھا کہ دعوت کو قبول کرنا۔ اور قبول دعوت میں امیر و غریب کا فرق نہ کریں، فقیر کی دعوت قبول نہ کرنے میں اس کی دل شکنی ہوگی اور اس میں تکبر کا انداز بھی ہے، جبکہ بڑائی پر اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور قبول دعوت میں دور اور قرابت والے کا فرق نہ کریں، بلکہ جو پہلے آ جائے اس کی دعوت قبول کریں اور دوسرے سے معذرت کر لیں۔ اور قبول دعوت تام میں اپنے ساتھی مسلمان کی عزت و توقیر مطلوب ہونی چاہیے تاکہ ثواب ملے۔ جب کسی کے پاس مہمان بن کر جائیں تو 3 دن سے زیادہ نہ رہیں، الا یہ کہ میزبان مجبور کر دے، اور واپسی پر اس سے اجازت طلب کریں۔ پھر آگے ہے کہ مہمان کی روانگی کے وقت میزبان گھر کے باہر تک اس کے ساتھ جائے، یہ بھی ایک مسنون عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنتوں پر بہترین عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔